Brother Fahim. Yasmin, the space is yours. One Yasmin, you are with us? I think she has some issues with her mic. So, Fahim Kayani, bro, you can go ahead. You guys can hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, Fahim, you are there? Yes, I'm here. Yes, please. I've been listening this conversation for last 30 minutes. About Pakistan, you mentioned about Pakistan, the Kashmiri should represent this case. Wherever Pakistan gets chance, they always put Kashmiris forefront, like United Nations Human Rights Commission in Geneva. Most of the Kashmiris attend those sessions and they represent their case on human rights basis. So we need to understand there are two dimensions of this issue that we have. One is human rights dimension, another one is right to self determination. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا مرضی آپ ہیومن رائٹس ڈائمینشن کو آپ ہائی لائٹ کریں وٹ ایور، لیکن دنیا میں کبھی بھی ہیومن رائٹس یا کسی چیز پر آزادی نہیں ملی، بلکہ آپ کو اس کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا. اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماس موبلائزیشن. ہمارے پاس وی گاٹ ایسٹس لائک ماس موبلائزیشن. جو پبلک جو ڈومین ہے ہمارے پاس، ون از اکیڈمک ڈومین، ون از میڈیا، اندر ون از پولیٹیکل جو فورمز ہیں یا پاور کاریڈورز ہیں، ان کے اوپر اپنے آپ کو کیس کو لے کر چلنا. تو جہاں تک پاکستان کو موقع ملتا ہے دے آلویز پٹ کشمیر آن فورفرنٹ. اور اسی میں جو آبزرور اسٹیٹس جو ملا ہے کشمیریز کو، وہ بھی پاکستان کی وجہ سے ملے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ یونائٹیڈ نیشنز کے حوالے سے یونائٹیڈ نیشنز میں انڈیا جو کیس لے کے گیا تھا کشمیر کے حوالے سے، اس نے پاکستان کو ایز اگریسر جو ہے ڈکلیئر کرنے کے لیے لے گیا تھا کہ پاکستان ایگریشن کی ہے. پاکستان کے جو ٹرائبلز ہیں جو پاکستان انہوں نے ایگریشن کی ہے، لیکن وہ پاکستان اچھے طریقے سے کیس کو اپلائی کیا اور وہاں سے کیس ایک ڈسپیوٹڈ کیس نکلا. تو یہ ہمارا سب سے بڑا جو ایک خطہ ہے. آپ کو پاس پتہ ہے کہ جوناگڑھ کا کیس ہے، حیدرآباد کا کیس ہے، میری کیسز تو وہ سارے کے سارے ایلیمنیٹ کر دیے انڈیا نے. اور انڈیا نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کشمیر کے کیس کو انٹرنیشنل ایلیمنیٹ کر دیا جائے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیر کے لوگوں کی ایک اسٹرگل ہے، اس کی وجہ سے کیس زندہ ہے، لیکن پاکستان نے بھی اس کیس پر فل بیکنگ کی ہے. آخر میں ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی یہ پبلک موبلائزیشن، جتنی بھی تقریر یونائٹیڈ نیشنز میں ہو رہی ہے، اس کی بنیاد پہ آزادی نہیں ملے گی. میں تو اس اسٹرگل کے ساتھ تقریباً 27 ایئرز ہو گئے، اور میں پچھلے دنوں میں ایک کشمیری ریڈیو کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا. He was accusing جو لوگ ان لوگوں نے جنہوں 1989 میں they took a decision about armed struggle کہ ہم نے اتنا بلڈ شیڈ ہوا، سارا کچھ ہوا ہے، ہماری کنڈیشن ورس ہو گیا. اس وقت کا جو ٹائم تھا وہ اس وقت کا رائٹ ڈیسیژن تھا، کیونکہ دنیا کے اندر گوریلا وارز لڑی جا رہی تھی. افغانستان کی وار تھی، آپ ویتنام دیکھیں، اس کے بعد کی بات دیکھیں 1960 سے لے کے 2000 تک یہی دنیا کی ایک پیٹرن تھا. اسی پیٹرن پہ چلے 9/11 کے بعد دنیا کا پیٹرن چینج ہو چکا ہے، اور ہمیں بھی جو موڈ کو لے کے چلنا پڑتا ہے ان کو ڈائنامک اپروچ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کہ آج کے ریسنٹ حالات میں ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن کبھی بھی وہ موومنٹس کبھی بھی سکسیس نہیں ہو سکتی جو اپنی لیڈرشپ کو ایکیوز کرے، اپنی لیڈرشپ کے اوپر انگلی اٹھائے بلکہ دشمن پر انگلی اٹھانے کے بجائے. تو دیکھیے کہ آج جو ہمارے حالات ورس ہیں تو یہ اپ اینڈ ڈاؤنس جو موومنٹس میں لگے رہتے ہیں. لیکن جو لوگ انڈیا کو غلط کہنے کے بجائے، انڈیا کو اکیوز کرنے کے بجائے اپنی ہی لیڈرشپ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے. خوریت کی لیڈرشپ جو انہوں نے ڈیسیژن لیا تھا
whatever they took decision that day was the right decision. اب کیا صورتحال ہے، ہمیں اب کے مطابق جو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں دیکھتا ہوں کہ اس ریجن کا جو امن کا راستہ ہے، پیس کا راستہ ہے، گوز تھرو سری نگر، لیکن کشمیر کا آزادی کا راستہ اسلام آباد سے ہو کے جاتا ہے. جتنا پاکستان اپنا کلیم مضبوط کرے گا کشمیر پر، اتنا ہی زیادہ کشمیر کی آزادی کا راستہ آسان ہوگا. جتنا پاکستان اپنا کلیم کمزور کرتا جائے گا، آپ جتنی مرضی دیکھیں، یہ نیلسن منڈیلا کی جو موومنٹ تھا وہ بڑھتے بڑھ گیا، لیکن اس نے کبھی بھی فیڈل کاسٹرو کو، قذافی کو اکیوز نہیں کیا. کتنا پریشر تھا اس کے اوپر جو اس کے سپورٹرز تھے، کیونکہ جو چین سپلائی کسی موومنٹ کی نہ ہو، موومنٹ کبھی بھی زیادہ دیر تک کامیاب نہیں رہ سکتی. اسی وجہ سے اپ اینڈ ڈاؤنز لیڈرشپ میں موجود ہیں وہاں پہ ہماری میں. وہ اگر کوئی ان کی پولیٹیکل مسٹیکس ہیں تو وہ اس کو آپ آئیڈینٹیفائی بھی کریں، لیکن ایز اے اسٹیٹ، ایز اے ریاست پاکستان کی پوری آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور انڈیا کی جو سب سے بڑی جو ایک سازش جو ابھی میں دیکھتا ہوں جس پہ انڈیا بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کہ دو طریقے سے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی لابنگ موجود ہے. یہ بات تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ بڑی آپ غور سے سنیں. پاکستان کے ایک بہت کے اندر ایک ودن جو پاکستانی لابی ہے، وہ یہ پاکستانیوں کے اندر یہ انجیکٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی کہ اس کشمیر کی وجہ سے ہمارے دو حصے ہو گئے. اس کشمیر کی وجہ سے آج ہماری جو نا اکنامیکلی کنڈیشن ورس ہوتی جا رہی ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارا جتنا بھی رو مٹیریل ہے جو فیکٹریز کا ہے وہ انڈیا سے آتا ہے. یہ کشمیر جو ڈسپیوٹ کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن بڑھانے چاہیے. کیوں؟ وہ ایک خاص قسم کے کام کر رہے ہیں. اور ایک جو نومیدی کا پیغام جو دیا جائے سری نگر کے اندر، اور یاد رکھیں کہ جس دن پیغام پھیل گیا کہ پاکستان نے کمپرومائز کر لیا ہے، تو اس وقت موومنٹ بھی اس لیول کی اوپر تک نہیں جائے گی. یعنی کہ جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مایوسی کیونکہ جب کشمیریوں کو یہ میں سخت بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن کشمیریوں کو وہ پاکستان کے کردار سے مایوس کروانا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بھارت کی جو اسٹریٹجی ہے کہ بھارت یہ کشمیریوں کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ پاکستان آپ کے سے کھڑا نہیں ہے تو آپ بھارت کے ساتھ ٹکرا کے مر جائیں گے تو آپ کو آزادی نہیں ملے گی. باقی ایک 1990s میں ایک پرائیویٹ ڈیلیگیشن کشمیری اور پاکستانیوں کا گیا فرانس میں. فرانس کے وزیر خارجہ آن دیٹ ٹائم فارن منسٹر سے ملا، آفیشیل نہیں ملا کسی جگہ. تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کا ڈسپیوٹ شوڈ بی ریزالو، اور اگر نہیں ہوگا تو نیوکلیر وار چھیڑنے کا خطرہ ہے. تو وہ اس ڈیلیگیشن میں جو بندہ تھا وہ کہتا فرانس کا جو فارن منسٹر تھا وہ ہنسنے لگا. وہ کہنے لگا کہ انہوں نے تھریٹ پرسیپشن کو سیل کرنے کی کوشش کی اس ڈیلیگیشن نے. کہتا ہے پاکستان کی اتنی پسلی ہے کوئی انڈیا سے لڑے گا؟ تو اب پاکستان ایک جو ہے نا ڈکلیئرڈ جو نیوکلیر کنٹری ہے، اور اب وہ چیز بالکل یکسر تبدیل ہو گئی ہے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان اپنا کلیم زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کرے انٹرنیشنل فورمز پہ. اس سے کشمیر کے مسئلے کو نقصان ہی فائدہ ہے. یہ چھوڑے انڈیا کیا کہتا ہے جی یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے، فلاں دشمن جو مرضی کہتا رہے، لیکن ہمارا جو یہ ہے کہ پاکستان کے کلیم کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے، اور اس مسئلے کا یہی حل ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ آپ کو آ کے آزادی دلوائے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یا ہم جو نا اہم کی جنت میں رہتے ہیں کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لندن میں ایک پروٹیسٹ کر لیا اس سے آپ کو آزادی ملے گی، یا پارلیمنٹ میں ایک کر لیا، کچھ نہیں ہوگا. آزادی کا راستہ اسلام آباد سے ہو کے جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ڈیفیشنسیز، جو بھی کوتاہیاں پاکستان کے حکمرانوں نے کی ہیں، ہم اس کی تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن بالکل پاکستان کو مائنس کر کے آپ آزادی لیں، یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. باقی میری جو آپ سے ایک ہے کہ کشمیریوں کو یقیناً اس کیس کو مجھے فہیم بھائی ڈراپ ہو گئے شاید. ہاں
شاید. So